آج ہم دو ایسے پوسٹرز پر بات کر رہی ہیں جو سوشل میڈیا پر کافی گردش میں ہیں۔ ان پر اسلامک ریسرچ سینٹر پاکستان کا نام لکھا ہے اور ان میں حضرت معاویہ کے بارے میں کچھ بہت ہی آپ کہہ لیں غیر معمولی باتیں کہی گئی ہیں۔ جی تو ہمارے پاس وائس آف اسلام نامی یوٹیوب چینل کی ایک ویڈیو ہے جو ان پوسٹرز کا کافی گہرائی میں جا کر جائزہ لیتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو کے مطابق ان روایات کی اصل حقیقت کیا ہے اور ان کے مقابلے میں کیا دلائل دیے جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہ معاملہ صرف تاریخ کا نہیں ہے، اصل میں یہ علم حدیث کے اصولوں کا معاملہ ہے۔ اچھا، ویڈیو کا جو مرکزی سوال ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک ادارہ جو خود کو اہل حدیث کہتا ہے، کیا وہ ایسی روایات کو فروغ دے سکتا ہے جنہیں حدیث کے بڑے بڑے ماہرین نے کمزور یا کہہ لیں ناقابل اعتبار قرار دیا ہو؟ یہ تو بہت دلچسپ سوال ہے۔ جی، اور یہ بحث ہمیں دکھائے گی کہ سنی سنائی باتوں اور علمی تحقیق میں کتنا فرق ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلے پھر شروع سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کون سی دو روایات ہیں جن پر یہ ساری بحث ہو رہی ہے؟ پہلی روایت عبداللہ بن عباس سے منسوب ہے، جس میں کہا گیا کہ میں نے خلفائے راشدین کے بعد حکومت کے لیے معاویہ سے زیادہ مناسب کسی کو نہیں دیکھا۔ خلفائے راشدین کے بعد سب سے مناسب؟ جی، اور حوالہ دے رہے ہیں تاریخ دمشق کا۔ اور دوسری روایت عبداللہ بن عمر سے منسوب ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاویہ سے بڑھ کر کسی کو حلیم و بردبار نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد؟ یہ تو بہت ہی بڑا دعویٰ ہے۔ بہت بڑا، اور ویڈیو کا کہنا ہے کہ یہ پوسٹرز اہل حدیث کے نام سے خوب پھیلائے جا رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ دعوے تو واقعی بہت بڑے ہیں۔ ایک صحابی انہیں خلفائے راشدین کے بعد سب سے بہترین حاکم کہہ رہے ہیں اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حلیم۔ تو ویڈیو کے مطابق ان پر بنیادی اعتراض کیا ہے؟ بنیادی اعتراض ان کی سند پر ہے۔ سند پر؟ جی، یعنی وہ زنجیر جس کے ذریعے یہ بات ہم تک پہنچی ہے۔ ویڈیو میں اس پر بہت سخت تنقید کی گئی ہے۔ پہلی روایت جو ابن عباس سے منسوب ہے، اس کے بارے میں ویڈیو کا دعویٰ ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی مجہول ہے۔ مجہول؟ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس کا نام معلوم نہیں؟ بالکل، یا تو نام معلوم نہیں یا اس کے حالات زندگی اور کردار کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ وہ شخص کیسا تھا، قابل اعتبار تھا بھی یا نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ویڈیو کہتی ہے کہ اس کی سند منقطع بھی ہے، یعنی ٹوٹی ہوئی ہے۔ منقطع سند؟ اس کو آسان لفظوں میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ آپ ایسے سمجھیں کہ ایک اہم پیغام کئی لوگوں سے گزر کر آپ تک پہنچ رہا ہے، لیکن بیچ میں ایک شخص کون تھا یہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ کیا آپ اس پیغام پر 100% بھروسہ کر سکیں گی؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ اس نامعلوم شخص نے پیغام میں کوئی تبدیلی تو نہیں کر دی۔ بالکل، یہی اصول محدثین کا ہے۔ جب راویوں کی زنجیر میں کوئی کڑی غائب ہو یا نامعلوم ہو تو وہ اس روایت کو کمزور یعنی ضعیف سمجھتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی مثال ہے، یعنی سند کے اعتبار سے یہ روایت مشکوک ہے۔ جی۔ کیا ویڈیو میں کسی بڑے محدث کا نام لیا گیا ہے جنہوں نے اسے کمزور کہا ہو؟ جی ہاں، ویڈیو کے مطابق امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام نسائی اور حافظ ابن حجر عسقلانی، مطلب بڑے بڑے ناموں میں سے کسی نے بھی اس روایت کو قابل اعتبار نہیں سمجھا۔ اور دوسری روایت کا کیا معاملہ ہے؟ یہی حال دوسری روایت کا ہے جو ابن عمر سے منسوب ہے۔ ویڈیو کا کہنا ہے کہ اس کی سند بھی منقطع ہے اور کسی بھی مستند محدث نے اسے صحیح یا حسن کا درجہ نہیں دیا۔ اچھا، تو سند کے اعتبار سے یہ دونوں روایات کمزور ہیں، لیکن کیا صرف سند کا ہی مسئلہ ہے یا ان کے متن، یعنی جو بات کہی جا رہی ہے، اس پر بھی کوئی اعتراض ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ویڈیو میں متن پر بھی اعتراض اٹھایا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ دعوے مبالغہ آمیز ہیں۔ مبالغہ آمیز؟ جی، آپ خود سوچیں، عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، جی، اور جنگ بدر میں حصہ لینے والے عظیم صحابہ موجود ہیں۔ ان سب کی موجودگی میں یہ کہنا کہ خلافت کے لیے معاویہ سے بہتر کوئی نہیں تھا یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حلیم تھے، یہ بات ان جلیل القدر صحابہ کے مقام سے مطابقت نہیں رکھتی۔ یہ نقطہ واقعی سوچنے والا ہے۔ تو یہاں ایک تضاد سامنے آ رہا ہے، یعنی جس ادارے کا نام اہل حدیث ہے، ویڈیو کے مطابق وہ خود اہل حدیث کے اصولوں کے خلاف جا رہا ہے
یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہی اس ویڈیو کا مرکزی نقطہ ہے۔ ویڈیو میں اہل حدیث کا ایک متفقہ اصول بیان کیا گیا ہے جس پر امام الالبانی، امام شوکانی، امام بخاری اور حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ جیسے علماء بھی متفق تھے۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ ضعیف روایات سے نہ تو کوئی عقیدہ ثابت کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی شخصیت کی غیر معمولی تعریف یا مذمت کی جا سکتی ہے۔ اچھا۔ فضائل کے چھوٹے موٹے معاملات الگ ہیں، لیکن کسی کو افضل ترین قرار دینا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ یعنی ویڈیو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ صرف ایک علمی غلطی نہیں بلکہ جان بوجھ کر اپنے اصولوں کو ایک شخصیت کے لیے توڑا جا رہا ہے۔ بالکل، ویڈیو کا الزام یہی ہے کہ یہاں علمی اصولوں پر ذاتی پسند یا ایک خاص سیاسی جھکاؤ کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ویڈیو میں اس کے لیے ایک بہت سخت اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ وہ کیا؟ کہا گیا ہے کہ جو شخص صرف اس لیے ایک ضعیف روایت کو قبول کر لے کیونکہ وہ امیر شام یعنی حضرت معاویہ کے حق میں ہے، تو وہ دراصل اہل حدیث یعنی حدیث پر چلنے والا نہیں بلکہ اہل خواہشات ہے یعنی خواہشات پر چلنے والا۔ یہ تو بہت بڑا الزام ہے کہ اصولوں کو اپنی پسندیدہ شخصیت کے لیے موڑا جا رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ فضائل کے باب میں ضعیف روایات استعمال کرنے میں حرج نہیں۔ یہ ایک عام موقف ہے جو ہم سنتے ہیں۔ آپ نے بالکل درست کہا، یہ ایک عام موقف ہے، لیکن ویڈیو اس کا بھی جواب دیتی ہے۔ اس کے مطابق یہ اصول عام فضائل کے لیے تو شاید کچھ لوگ مان لیں، لیکن جب معاملہ کسی کو دوسرے جلیل القدر صحابہ پر فضیلت دینے کا ہو، نبی علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل یا حلیم قرار دینا ایک عام فضیلت نہیں، یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے جس کے لیے انتہائی مستند دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس معاملے میں ضعیف روایات کی گنجائش نہیں ہے۔ جی بالکل نہیں۔ ٹھیک، یہ فرق سمجھ میں آتا ہے۔ ویڈیو میں اس سوچ کو ایک اور نام بھی دیا گیا ہے، ناسبیت۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، ناسبیت ایک تاریخی اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ سوچ یا رجحان جس میں حضرت علی اور اہل بیت کے بارے میں منفی جذبات پائے جائیں یا ان کے مقابلے میں ان کے مخالفین کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے۔ اچھا۔ تو ویڈیو کا الزام یہ ہے کہ حضرت معاویہ کی فضیلت ثابت کرنے کی اس کوشش میں انجانے میں یا جان بوجھ کر اس سوچ کو ہوا دی جا رہی ہے جو تاریخی طور پر حضرت علی اور ان کے خاندان کے مخالف رہی ہے۔ اور ویڈیو اسے سلف یعنی ابتدائی دور کے علماء کے راستے سے انحراف قرار دیتی ہے۔ جی بالکل۔ تو اگر یہ روایات کمزور اور ناقابل اعتبار ہیں اور ان کے پیچھے ایک نظریاتی جھکاؤ بھی نظر آتا ہے، تو پھر ان صحابہ یعنی ابن عباس اور ابن عمر کا اصل موقف تھا کیا؟ کیا ویڈیو اس بارے میں کوئی متبادل روایات پیش کرتی ہے؟ ہاں، اور میرے خیال میں یہ اس پورے تجزیے کا سب سے دلچسپ اور اہم حصہ ہے۔ ویڈیو انہی دو صحابہ سے صحیح سند والی ایسی روایات پیش کرتی ہے جو ان پوسٹرز پر لکھی باتوں سے بالکل مختلف تصویر دکھاتی ہیں۔ اچھا، تو ابن عباس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ ویڈیو میں امام نسائی کی مشہور کتاب سنن الکبریٰ کا حوالہ ہے۔ اس کے مطابق ابن عباس سے جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے اختلاف کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے واضح طور پر فرمایا، علی حق پر تھے اور معاویہ باطل پر۔ کیا علی حق پر تھے اور معاویہ باطل پر؟ جی بالکل واضح الفاظ میں۔ یہ تو بالکل 180 ڈگری کا فرق ہے۔ ایک طرف وہ کمزور روایت جو کہتی ہے کہ ابن عباس کی نظر میں معاویہ سب سے بہترین حاکم ہے، اور دوسری طرف یہ صحیح روایت جس میں ابن عباس خود انہیں باطل پر کہہ رہے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا تضاد ہے۔ صرف یہی نہیں، ویڈیو بتاتی ہے کہ جب جنگ صفین کے بعد حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان تحکیم یعنی ثالثی کا معاملہ طے پایا جی، تو ابن عباس اس کے سخت خلاف تھے۔ وہ اسے حضرت معاویہ کی ایک سیاسی چال سمجھتے تھے اور انہوں نے حضرت علی کو اس سے باز رہنے کا مشورہ بھی دیا تھا۔ اور وہ جو ایک بات مشہور ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں ممبروں سے حضرت علی پر تنقید کی جاتی تھی، اس بارے میں ابن عباس کا کیا رویہ تھا؟ ویڈیو اس کا بھی ذکر کرتی ہے۔ جب حضرت معاویہ کے گورنر ممبروں پر کھڑے ہو کر حضرت علی پر سب و شتم کرتے تو ابن عباس اس کی سختی سے مخالفت کرتے تھے۔ اچھا، روایت میں آتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اس عمل پر انکار کرتے اور اسے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس سے ان کے موقف کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ یہ تو ابن عباس کا موقف ہوا۔ اب عبداللہ بن عمر کے بارے میں بتائیں، جن سے منسوب کیا گیا کہ انہوں نے معاویہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حلیم کہا۔ ان کا اصل موقف کیا تھا؟
ان کا موقف بھی بہت دلچسپ اور سوچنے پر مجبور کرنے والا ہے۔ ویڈیو کے مطابق انہوں نے جنگ صفین میں غیر جانبداری اختیار کی تھی، لیکن وہ حضرت معاویہ کی حکومت کو دینی جہاد نہیں بلکہ دنیاوی حکومت سمجھتے تھے۔ دنیاوی حکومت؟ جی، مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے ان کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ معاویہ کی طرف سے لڑیں تو انہوں نے جواب دیا، میں دنیا کے لیے جنگ نہیں کرتا۔ اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسے حق و باطل کی جنگ نہیں مانتے تھے۔ بالکل۔ اور کیا انہوں نے حضرت علی کی خلافت یا بیعت کے بارے میں کچھ کہا تھا؟ جی بالکل، ابن ابی شیبہ کی مصنف میں ایک روایت ہے جس میں انہوں نے فرمایا، علی کا بیعت ہدایت کی بیعت تھی اور جس نے اسے توڑا وہ گمراہی پر تھا۔ یہ تو بہت ہی واضح بات ہے۔ اس سے زیادہ واضح بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کسے حق پر سمجھتے تھے۔ ویڈیو میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے حضرت علی کا ذکر ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے اللہ ان پر رحم فرمائے اور ان کے لیے دعائیہ کلمات ادا کرتے تھے۔ تو اگر ہم اس سارے گفتگو کا خلاصہ کریں تو ایک طرف وہ پوسٹرز ہیں جو سوشل میڈیا پر حضرت معاویہ کی بے پناہ تعریف پیش کر رہے ہیں، اور ان کا سہارا دو روایات ہیں جو ابن عباس اور ابن عمر سے منسوب ہیں۔ بالکل، اور دوسری طرف یہ ویڈیو ہے جو علمی اور سندی تحقیق کی بنیاد پر ان دونوں روایات کو ضعیف، منقطع اور ناقابل اعتبار قرار دیتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے مقابلے میں ویڈیو انہی دو عظیم صحابہ سے صحیح سند کے ساتھ ایسی روایات پیش کرتی ہے جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حضرت علی کو حق پر سمجھتے تھے اور حضرت معاویہ کی حکومت اور ان کے اقدامات پر ایک تنقیدی نقطہ نظر رکھتے تھے۔ جی، اور اسی بنیاد پر ویڈیو کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ معاویہ کی فضیلت میں بیان کی گئی یہ روایات باطل، جعلی اور جھوٹی ہیں۔ ویڈیو کا موقف ہے کہ یہ باتیں ان جلیل القدر صحابہ کے اصل موقف اور ان کے علمی منہج کے بالکل خلاف ہیں۔ یہ ایک طرح سے ان پر بہتان لگانے کے مترادف ہیں۔ آج ہم نے اس ویڈیو کے دلائل کی روشنی میں دو مشہور روایات کا گہرائی سے جائزہ لیا، ان کی سندی حیثیت پر ہونے والی تنقید کو سمجھا، اور یہ بھی دیکھا کہ ان کے مقابلے میں تاریخی طور پر کیا موقف پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہ تجزیہ ہمارے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیا؟ یہ معاملہ صرف تاریخ کی شخصیات کا نہیں بلکہ ہمارے اپنے علمی رویے اور دیانت کا بھی ہے۔ جب تاریخی شخصیات کے بارے میں اس طرح کی متضاد روایات سامنے آئیں تو کسی فرد کی رہنمائی کس چیز کو کرنی چاہیے؟ ایک مشہور، دل کو اچھی لگنے والی کہانی کو، یا پھر اس کی سچائی پرکھنے کے لیے استعمال ہونے والے سخت علمی اصولوں کو؟